80 کی دہائی میں امریکی اعلی حکام، اداکار اور دیگر بڑے بڑے فنکار خشوگی کی طرف سے ملنے والے دعوت ناموں کے منتظر رہتے تھے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ CIA عدنان خشوگی کو پکڑ کر لے گئی۔ سینڈرا سے سریا بن جانے والی نے طلاق لے لی اور بچے قانوناً اپنے نہ رہے۔ کیا خشوگی واقعی ایک مغرور انسان تھا اور تکبر اور غرور کی سزا پائی؟ عدنان خشوگی سب سے امیر عرب پتی سے کنگال اور جیل تک کیسے پہنچا؟ عدنان خشوگی نسلاً ترک نژاد تھا جس کا باپ سعودی عرب میں آباد ہو گیا تھا۔ اس کے باپ کا نام خشوگی یا خاشقجی تھا اور کچھ کے خیال میں یہ خاندانی نام تھا، دراصل کاسکی ترکی میں، جو کہ برتن بنانے والے کو کہا جاتا ہے۔ مگر عدنان کا باپ ڈاکٹر تھا اور وہ اتنا بڑا ڈاکٹر تھا کہ شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن کا ذاتی معالج بنا لیا گیا، اس لیے اس نے سعودی عرب کی شہریت اختیار کر لی تھی اور وہیں آباد ہو گیا۔ شاہوں سے تعلقات اور قربت پھر خشوگی کو بچپن سے ملی اور اسے یہ خواہش ہو گئی کہ وہ بھی ایسی ہی زندگی گزارے۔ خشوگی پہ الزامات بے شمار لگے مگر اس نے دولت محنت سے کمائی اور اس سے زیادہ لٹائی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اتنا دولت مند نہیں تھا جتنا ظاہر کرتا تھا، مگر یہ سچ ہے کہ 1970 کے عشرے میں اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی کشتی تھی اور وہ نیو یارک کے اپنے پیلس کی دعوتوں میں فنکاراؤں کو ہزاروں ڈالرز کے تحفے دیا کرتا تھا۔ اس کی اس شاہ خرچی کی وجہ سے پہلے اخبارات اس کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر CIA نے بھی اپنی نظر کرم اس پر کر لی۔ آخر وہ دنیا کا سب سے امیر آدمی کیسے بن گیا؟ جی ہاں، 1980 میں اس سے زیادہ دولت کسی کے پاس نہ تھی۔ صرف بینکوں میں جمع شدہ رقوم پہ ملنے والا منافع کروڑوں ڈالر تک جا پہنچتا تھا، مگر پھر بھی CIA تشویش میں مبتلا تھی کیونکہ وہ اسلحے کا تاجر تھا، وہ بھی وہ جو سعودیہ سے امریکہ پہنچتا تھا۔ خشوگی جو سعودی حکام سے بڑی مشکل سے خلاصی حاصل کر کے آزاد فضا میں پہنچا تھا اور خلیجی ممالک کو اسلحہ فراہم کرنے کا ٹھیکہ لے کر بے حد نازاں تھا، اپنی دولت اور CIA کی تحقیقات پر بوکھلا چکا تھا۔ اس نے سعودی حکام اور اپنی بیوی سینڈرا اور عرب لب و لہجے کے مطابق ساندرا کو آگے کر کے جان بخشی کروانی چاہی، مگر سینڈرا تو سریا بن چکی تھی۔ بہرحال خشوگی کو کئی ہفتے CIA کے ٹارچر سیل میں گزارنے پڑے اور جب وہ واپس تازہ فضا میں پہنچا تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس نے فلپائن کو بھی ایک اسلحے کی کامیاب ڈیل کروا کے دی تھی۔ CIA والے اسے یاد کرتے رہتے تھے کہ اگر وہاں بغاوت ہو گئی تو پھر سعودیہ بھی اسے نہ بچا سکے گا۔ پھر اس کی بیوی نے بھی اس پہ طلاق کا مقدمہ ٹھوک دیا۔ امریکی قانون کے مطابق طلاق کے بعد اس کی آدھی دولت اس کی بیوی کو دی جانی تھی۔ یہ سچ تھا کہ سعودی شاہوں کی زندگی نے اسے بے حد متاثر کیا تھا، سو اس نے ان کی نقالی کی حتی الامکان کوشش کی تھی۔ CIA والے بتاتے تھے کہ اس نے درست نقالی کی تھی مگر وہ سعودیہ میں نہیں امریکہ میں رہتا تھا۔ اس کے امریکی وکیل نے اپنی اور اس کی ہمدردی میں تحقیقات کروائیں اور سینڈرا اور سریا کے ایک اور معروف سیاستدان سے تعلقات ثابت ہو گئے، لیکن جب اس تعلق کی گہرائی جانچنے کو جب اس کی بیوی اور بچوں کے DNA کروائے گئے تو وہ بھی اسی سیاستدان کے ثابت ہوئے۔ عدالت نے خشوگی کی طلاق کو حق بجانب قرار دیا مگر پھر بھی اس کی بیوی کے وکیل نے 471 ملین ڈالرز کا دعویٰ کر دیا اور خشوگی نے جان چھڑانے کے عوض دے بھی دیے۔ کاروباری حالت سدھارنے کو اس نے اپنے اثاثے بیچے اور اس کی کشتی برونائی کے سلطان نے خرید لی۔ اس زمانے میں پھر امریکی اور مسلم اخبارات کو اس سے ہمدردی ہو گئی۔ اس کا بہنوئی مصر کا بڑا کاروباری تھا جس نے امریکہ میں ہیروڈز نامی سٹور کی چین قائم کی تھی۔ الفائد کی بیوی اور اس کی بیوی سمیرہ سعودی رسالے الشرقیہ کی مالک اور مدیر رہی تھی، مگر عدنان خشوگی دنیا کا سب سے امیر آدمی نہیں رہا۔ اخبارات بعد میں عرصے تک CIA نے جو جیل میں اس کے ساتھ کیا کہانیاں دہراتے رہے تھے۔ دودی الفائد جو کہ اس کا بھانجا تھا، جو ہیروڈ سٹور کا نیا مالک تھا اور 1997 میں لیڈی ڈیانا کے ساتھ ہلاک ہو گیا تھا، اس نے پھر اٹلی سے تعلق رکھنے والی لامیا سے شادی کی۔ اس کی دنیا کی سب سے بڑی کشتی اب ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ہے اور کبھی جیمز بانڈ کی فلمیں بھی اس پر فلمائی جاتی رہی تھیں۔ عدنان خشوگی کبھی امریکہ کے معزز کاروباری اور سماجی حلقے میں ڈونلڈ ٹرمپ یا جیمز بانڈ سے کم مشہور یا اہم آدمی نہیں تھا۔ اس کا عروج بھی حیران کن تھا اور زوال بھی متاثر کن رہا۔ امریکی صدور اور ہیروئنز کے ساتھ شامیں بتانے والے کو بعد میں ہمدرد لوگ ہی توجہ دیتے تھے۔ عدنان خشوگی کا انتقال 2017 میں پارکنسن نامی بیماری سے ہوا تھا۔ یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔